گنہگار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو اشک اس طرح کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپتی ہے۔ محبوب کا دیدار میسر نہ آئے تو آنکھ کا اندھا ہو جانا بہتر ہے۔ جس نے اپنا ناطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ لیا وہ یقیناً دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ اس دنیا کی زندگی ایک خواب ہے اور خواب اصلی وطن کو بلا دیتا ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگتا ہے۔ ہم جتنا پرسکون ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم سن سکتے ہیں۔ اے دل، تجھے دوزخ کی آگ سے نجات پانے کی فکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر۔ تم ترک دنیا اور روزے رکھنے سے اپنے بدن کا تزکیہ تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن قلب کا تزکیہ صرف محبت سے ہی ہوگا۔ اے انسان، وہ روٹی نہ کھا جو تیری عزت کو برباد کر دے۔ صبر یہ ہے کہ جب تم کانٹے کو دیکھو تو تمہیں پھول بھی دکھائی دے۔ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ عالم غیب میں ایسے سورج ہیں کہ دنیا کا سورج ان کے مقابلے میں ستارہ لگتا ہے۔ یاد رکھو، صرف دوسرے انسان کے دل میں ہی تم اپنا درست عکس دیکھ سکتے ہو۔ دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کوتاہیوں اور غلط معنی اخذ کرنے سے جنم لیتے ہیں۔ انسان اسی کو جان سکتا ہے جس سے وہ محبت کرنے پر قادر ہو۔ جواب نہ دینا بھی ایک جواب ہے۔ احمق کے سوال کا جواب خاموشی ہے۔ آہوزاری کی جو قیمت اللہ کے دربار میں لگتی ہے اور کہیں نہیں لگتی۔ جن لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں ان کو اپنے گناہ اچھے لگتے ہیں۔ عقل موت سے ڈرتی ہے لیکن عشق اس کے معاملے میں لاپرواہ ہے۔ کھوٹوں اور منافقوں کے دل میں اہل اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ اچھی عادت تو اس شخص کی ہے جو بروں کو برداشت کر لے۔ عاشق کے لیے یار کی جدائی سے بدتر اور کوئی سزا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے خزانے بسا اوقات ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو بظاہر معمولی انسان نظر آتے ہیں۔ مایوس اور نا امید مت ہو۔ اگر تمہیں یہ 4 نشانیاں ظاہر ہوں تو تمہیں موت ذاتی خوشیاں ملنے والی ہیں۔ اول، کانوں میں سیٹی بجنا، گھر میں سفید کبوتر کا اڑ کر آ جانا، گھر میں بلی کا بچے دینا، ہاتھ سے دودھ کا گلاس گرنا۔ دنیا کے کام الٹے ہیں اور جو اس کے قیدی ہیں۔ لوگ انہیں شاہ کہتے ہیں اور جو شاہ ہیں لوگ انہیں فقیر کہتے ہیں۔